جس کی استقامت نے پوری امت کو بچایا ہے۔ خاتون صنف نازک ہے، بہت کمزور ہے، اور قدرتی طور پر خاتون کے لوگ بھی کمزور ہوتے ہیں، الا خدا جس کا ساتھ دے اور اس کی حفاظت و نصرت فرمائے۔ ابھی چند سال پہلے ایک خاتون نے محترم و مکرم مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم اور مغفور کو خط لکھا کہ ہماری ایک دکان تھی اور اس دکان کے قریب میں ایک قادیانی آیا اور میرے خاون سے تعلقات بڑھائے، بڑھتے 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 میرا خاون مرزائی ہو گیا، اور میں اور اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے کوشش میں ہوں، اور ایسی تکلیفیں آئی، لیکن میں اپنے عقیدے اور اسلام پر قائم دائم ہوں۔ اب میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے قائم دائم رکھے۔ بڑا زبردست خط ہے۔ میں نے اس جمعے میں اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، اخبار کا یہ حصہ اپنے گھروں میں محفوظ رکھو، اور کبھی کبھی پڑھا کرو تو میں ایمان کا وزن معلوم ہو کہ ایمان کہتے کہ اس کو ہے، یہ نہیں کہ صبح کچھ اور شام کو کچھ ہو، اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو بےایمانی کہتے ہیں۔ چنانچہ مولانا یوسف لدھیانوی نے اس کو جواب لکھتے لکھتے کہا، آپ کی استقامت نے مجھے ہلا دیا، اور آپ کے سوال کا جواب لکھتے ہوئے میری تحریر کئی مرتبہ میرے آنسو سے مٹ گئی، اور میں آپ کی مثالی استقامت و استقلال کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ زنانہ و کار میں ہو کو مردانہ، بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ کامل و اکمل ہوتی ہے۔ وہ مرد کس کام کا جو عورت سے بھی زیادہ پھسلنے والا، وہ عورت درکار ہے جس میں ایمان کی استقامت اور دین کا استقلال ہو۔ ایک شاہ ظلموں نے پورا نشوہ و خان باچا خان ہے جنہیں کئی بدی گھٹی تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ حدیث شریف میں ہے، تم صحیح سلامت بیٹھے رہو گے اور کہو گے خلق اللہ الارض، خلق اللہ السماوات، خلق اللہ الجبال، خلق اللہ الابحر، خلق اللہ الجن والانس۔ اتنے میں شیطان تمہارے پاس آئے گا، وہ تمہیں کہے گا فمن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، کب تک رہیں گے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہاں تک پہنچے تو بائیں طرف تھوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اس کا یہی جواب ہے، اس کا جواب تفصیل نہیں ہے، تدلیل نہیں ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر چیز جاننا علم نہیں ہے، بہت ساری چیزوں سے بچنا بھی علم ہے۔ ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو کس طرح چلتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو گوشت کھاتے ہیں، ہڈی پھینکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ٹچ کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے ایک ہڈی کھا لو، ذرا تماشا دیکھو کتنے اسپتالوں سے ہو گیا ہو۔ اس کو علم نہیں کہتے کہ ہر کام جانے، اس کو علم کہتے ہیں کہ بعض باتوں کو نہ جانے۔ اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلی میں جب 5 سالی ہوتی تھی تو لوگ گائے کی دم کے ساتھ خشک گھاس باندھ لیتے تھے اور اسے آگ لگا لیتے تھے، اور پھر جب گائے کی دم جلتی تھی اور وہ بدکتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اور اس پیارے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اب اللہ بارش برسائے گا۔ ایک موحد شاعر نے ان کا رد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے، اتجعل البیقور وسیلۃ بین اللہ و بین خلقہ،
اس گائے بیچاری کو خدا کے لیے ذریعہ بناتے ہو بارش برسانے کا، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا تعالیٰ گائے بھینس اور بکروں والا نہیں ہے، خدا تعالیٰ اپنے مخلوق پر احسان کرنے والا ہے۔ شاید اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک تفصیلی صورت قرآن کریم میں نازل فرمائی، اور اس میں گائے کے ذبح کا حکم ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، مشکلات حل ہو جائے گی، قربانی قبول ہو جائے گی، پیچیدگیاں ختم ہو جائے گی، عذاب ٹل جائے گا۔ یہ ایک الہی دستور ہے کہ جب ایک حلال جانور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے قربان کیا جاتا ہے تو اس کی طرف سے احسان اور مہربانی کے فیصلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کلام اللہ بدنیا صد ہزارہ، ولی ایجا جبرن آشکارہ۔ کتابیں بہت ہے، قرآن جیسی کتاب نہیں۔ اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ ریب دو طرح ہوتا ہے، ایک متکلم کی طرف سے، جیسے میں کلام کرتا ہوں مجھے اپنی تقریر پر اعتماد ہونا چاہیے، مجھے یہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کو کیا فیض ہوگا؟ تو ایک ریب ہوتا ہے من المتکلم، اس کے لیے قرآن میں ہے لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شک شبہ نہیں، کامل و اکمل کتاب بھیجی۔ دوسرا شک ہوتا ہے مخاطب کو، مجھے تو نہیں ہے لیکن میری بات پر آپ مطمئن نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں الریب عند المخاطب۔ آگے چل کر قرآن کریم نے اس پر تحدید کی ہے، تحدید کے معنی یہ چیلنج کیا ہے، آؤ میدان میں اتر آؤ ادھر، اور پھر پہلے کہا کتاب لے آؤ سورۃ قصص میں، نہیں لا سکے، کہا 10 آیتیں لاؤ سورۃ ہود یونس میں، نہیں لا سکے، پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم اپنے بندے کو دے رہے ہیں تو تم لے آؤ اس جیسی ایک چھوٹی سورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جس طرح سورہ فاتحہ کا دعویٰ تھا العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ، اس طرح سورۃ بقرہ کا دعویٰ ہے العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ ببیان تفصیل المسائل الثمانیہ، اور یہ دعویٰ سورت میں 4 جگہ مذکور ہے۔ تیسرا رکوع شروع ہوگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی خالص مخلص عبادت کرو، ایک۔ دوسرے پارے میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، 2۔ اور تیسرا پارا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 3۔ اور آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، 4۔ 4 مسائل متصلن ہیں اور 4 جگہ سورت کا دعویٰ دہرایا گیا، سہرایا گیا، العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ۔ عبادت مخلصہ کے لیے ضروری ہے کہ دین پر اعتماد کیا جائے، الف لام میم کو نہ چھیڑو، یہ سر من الاسرار ہے، حکمت من الحکم سربستہ ہے، مکتومہ ہے۔